السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے کل کے سبق میں ہم نے مدینہ میں اسلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز کیسے ہوا۔ عزیز طلباء، سن 1190 میں چند لوگ مکہ مکرمہ کے سفر پر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے قریب ایک گھاٹی میں ان سے ملاقات کی اور ان کو دعوت اسلام دی اور ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو وہ 6 افراد تھے، 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک مدینہ کے سردار تھے، رئیس تھے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس کے بعد اگلے سال 12 افراد حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، اور ان 12 افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی، اور یہ سب سے پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عقبہ چونکہ گھاٹی کو کہتے ہیں اور اولیٰ پہلی، تو یہ پہلی جن حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تو اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر ان حضرات کے مطالبے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کو جا کر اسلام کے بنیادی احکامات بتلائیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت کرتے رہے اور بالآخر یہ محنت رنگ لائی اور مدینہ طیبہ کے اندر بہت سارے لوگ اسلام لے آئے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی دعوت اسلام دی اور یہ بھی اسلام لے آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کا سارا قبیلہ اسلام لے آیا۔ تو اس سے اگلے سال سن 1390 کے اندر 73 مرد اور 2 عورتیں حج کے موقع پر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیعتوں کے اندر شریک تھے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو کل کے سبق کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا۔ ابھی ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، کتاب کا صفحہ نمبر 42 ہے، بیعت عقبہ اولیٰ۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے موقع پر عقبہ مہینے میں مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے 12 آدمی مسلمان ہوئے۔ یہ ان کی پہلی بیعت تھی۔ اس کو سیرت طیبہ میں بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس اور خزرج کے ان 12 افراد سے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا تھا، اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایک شخص کو بھیج دیجئے جو ہم کو اسلام کے اصول بتائے اور اس کے ارکان سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ وہ مدینہ میں آ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے، سردار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلام پھیلانے کی بڑی کوشش کی۔
گھر گھر پھر کر تبلیغ کی، بڑے مؤثر واعظ کیے اور بہت نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ ان کی تعلیم سے مدینہ طیبہ کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مقری یعنی قرآن پڑھانے والے کے نام سے مشہور تھے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلہ پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں تو پھر مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلام لانا گویا تمام قبیلہ اوس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال ذوالحجہ کے مہینہ میں حج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، اور منا کے قریب اسی گھاٹی عقبہ میں جہاں 1 سال پہلے ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہو کر دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 75 افراد میں سے 12 آدمی انہی کے رائے کے مطابق چن لیے اور ان کو ان پر امیر یعنی بڑا بنا دیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیعتوں میں شریک ہوئے۔ عزیز طلباء، آج کا ہم نے عنوان پڑھا بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ 2 بیعتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 12 اور 13 نبوی کے اندر منا کے قریب ایک گھاٹی کے اندر فرمائیں، تو ان بیعتوں کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ آپ نے ان کو اچھے انداز میں یاد کتاب سے ہی یاد کر لینے ہیں، یعنی بیعت عقبہ اولا کے بارے میں بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں کتنے آدمی تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پھر ان کے مطالبے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت رنگ لائی، اور اگلے سال حج کے موقع پر تقریباً 75 افراد آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ یہی کام عزیز طلباء آپ نے کتاب سے ہی یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔